جیسے عمران خان کی حکومت آپ کو مایوس نہیں کر رہی، آپ کو پوری نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے انتخاب کو پارلیمنٹری سیکرٹری بنایا، آپ کو وزارت دی، آپ کو فنڈز دیے، اسکیم دیے، اور آپ جو مانگ رہے وہ سارا پروونشل گورنمنٹ آپ کے ساتھ پہ رکھ کے لوگوں ایگری کرتے ہیں اور اپروو کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہمیشہ سے آپ لوگوں نے پروو کیا ہوا ہے، 18 میں، بلدیات میں، 24 میں، ہر جلسہ، جلوس، ریلی، مزاحمتی تحریک کے اندر کرک کے لوگ، خٹک زینہ کے لوگ پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارا جو رشتہ ہے کہ جو ہم سٹیج پہ بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اس رشتے کی وجہ ایک شخصیت ہے، اور وہ شخصیت 5 اگست 2023 کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کو کال کوٹری کے اندر ڈالا گیا۔ ان کے اوپر اکتفا نہ ہوا، ہمارے دوسرے لیڈرشپ کو بھی ڈالا گیا، ان کے اوپر بھی اکتفا نہ ہوا۔ خان صاحب کی، میرے اور آپ کے لیڈر کی اہلیہ جو غیر سیاسی باپردہ خاتون ہے، ان کو بھی کار کوٹری کے اندر ڈالا گیا۔ اس کے اوپر بھی اکتفا نہیں ہوا، پچھلے 8 مہینوں سے ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر، یہ وہ سزا ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں کسی مجرم کو بھی نہیں دیا جاتا۔ کیا آپ کسی کی ملاقات بند کر دیں اور ان کے وکلاء عزیز اور ساتھیوں کی تو چھوڑے، جیل کے اندر عملے کی ملاقات بھی بند کرے؟ سوچ یہ تھی کہ عمران خان کو توڑا جائے گا، عمران خان کی اہلیہ کو توڑا جائے گا، لیکن مقابلہ پہاڑ سے ہے، یا پہاڑ سے بھی شاید طاقتور انسان سے۔ ساتھیوں، پارٹی کے اندر ہمارے سوشل میڈیا واریئرز، لیڈرشپ اور سوشل میڈیا واریئرز کے درمیان سپیس خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور وہ اس میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، اور شاید بعض موقعوں پہ وہ ٹھیک بھی ہو، کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر جس کی وجہ سے ہم سب کی پوزیشنز ہے، وہ کیوں ایک دن بھی جیل کے اندر گزارے۔ لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ وہ ظالم سسٹم ہے جو کہ اپنے بچوں کو نکل رہا ہے، ان کو سینے سے لگانے کے بجائے سامنے ماتھے پہ گولی ٹوک رہا ہے۔ یہاں پہ آرٹیکل 8 سے 28 تک جو فنڈامنٹل رائٹس کی آرٹیکلز ہیں، ہم سمجھتے تھے اس کے اوپر عمل ہوگا، یہاں عمل نہیں ہوتا، اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ہی لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایکسپیکٹیشن ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے، تحریک ہونی چاہیے۔ اب میں اپنے سوشل میڈیا واریئرز کو کہتا ہوں، اپنے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کہتا ہوں کہ ساتھیوں، اب متحد ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، متحد ہو جاؤ، ایسے متحد ہو جاؤ جیسے 8 فروری 2024 کو جب بیٹ لیا گیا، آپ متحد ہوئے،
آپ نے ایک ایک گھر، ایک ایک موبائل پہ، ایک ایک شہر، ایک ایک چوراہے، ایک ایک گلی، ایک ایک حلقہ، ہزاروں کی تعداد میں مختلف نشانات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچائے، اور آپ نے پورے پاکستان میں کہیں پہ 2/3 کہیں پہ 3/4 میجورٹی لی۔ آج پھر متحد ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ آپ کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے 5 تاریخ کو، جس تاریخ کو قائد تحریک امام انقلاب عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا تھا، اس دن انشاءاللہ ہمارا سیمی فائنل ہوگا، اور جس دن سیمی فائنل ہوتا ہے پھر جیت کے فائنل میں لوگ پہنچتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس لیڈر کے پیروکار جو کبھی ہار نہیں مانتا، ہمیشہ سے جیتتا ہے اور جیت کے دکھاتا ہے، ہمیشہ سے طوفانوں میں سے کشتی نکال کے ساحل پہ لے کے جاتا ہے، اس کے پیروکار 5 اگست کے جلسے میں اتنی تعداد میں شرکت کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اس سے بڑا جلسہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہی ثابت کرے گا کہ سیمی فائنل ہم جیت چکے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے خندق کے لوگوں، مجھے امید ہے کہ ہماری یہاں کی قیادت آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کرے گی، آپ سب جائیں گے انشاءاللہ تعالی، شرکت کریں گے، اور اگر ٹرانسپورٹ کم ہوئی تو کیا پھر بھی جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے۔ آپ نے ضرور آنا ہے، چاہے اپنی گاڑی میں ہو، چاہے سواریوں کی گاڑی میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہوں گی، وہاں پہ ٹریفک زیادہ ہوگا۔ آپ لوگوں نے آخری تقریر کے آخری لفظ کے فل سٹاپ تک جلسہ گاہ کے اندر رہنا ہے، اور اس دن صرف جلسہ کرا کے ختم ہو کے واپس نہیں آنا، اس دن انشاءاللہ پورا لائحہ عمل دیا جائے گا، پورا لائحہ عمل دیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ صاحب اناؤنس کر چکے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، کر کے غیور لوگوں، اور جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سب نے 5 اگست کو متحد ہونا ہے، ایک عمران خان کی ٹیم بننا ہے، 5 اگست کو پہنچنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل ہو اس کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔